اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 سورۃ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ایک حدیث پاک امام بخاری روایت کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہو سکا۔ نماز پڑھتے ہوئے مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ سورہ الانفال آیت نمبر 24۔ تو آپ نے یہ نہیں سنا؟ پھر اس کے بعد فرمایا، سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 749 نور محمد کتب خانہ۔ احباب ذی وقار، حدیث پاک نقل کرنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور اس کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نماز کے دوران بھی بلائیں تب بھی آنا واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ مزید آگے ایک اور حدیث پاک سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ایک بچی لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، اور آج ہمارے قبیلے کے بڑے لوگ مرد حضرات حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ چلا گیا، جس کو اس سے پہلے ہم نے کبھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں بھی دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم پہلے بھی دم کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، اب اس کے متعلق مزید بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر اس کے متعلق پوچھیں گے۔ ہم مدینہ پاک پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، لہذا ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 789، مطبوعہ نور محمد کتب خانہ کراچی۔ علامہ غلام رسول یہ حدیث پاک نقل کر کے صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 1 تبیان القرآن صفحہ نمبر 137 پر مزید ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الرقیہ اور سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔
اور مزید بھی اس حدیث میں یہ بھی تشریح ہو گئی کہ اس صورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ مطلب اگر کہیں کوئی عالم دین، دیندار، سمجھدار قرآن پاک کی صحیح آیات پڑھ کر کسی بیمار کو دم کرتا ہے اور اس کے بعد میں اجرت لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس سے قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی نسخے مصحف کو قیمتاً فروخت کرنا اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ملتا ہے۔ نیز استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو کما کر لائے وہ اپنے استاد کو بھی دے دے، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ مزید یہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی بیمار کو پڑھ کر دم بھی کر دیا اور پھر بھی شفا نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دم کرنے والے کی روحانیت میں کمی ہے، سورۃ فاتحہ مکمل شفا والی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالی ہمیں ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس بیمار پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبیان القرآن۔